جب کبھی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال لوگ جو ہے اس کے بارے میں اور اس کی مدد کرنے والوں کے بارے میں مسلسل حدیثیں اور روایتوں کو پیش کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر آپ اتنا مدد کریں گے اتنا ثواب ہے، اور اگر مسجد کے لیے کچھ کام کریں گے، مسجد کو جو ہے صاف کریں گے، ہر ایک چیز کے لیے اتنا ثواب ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے مسجد کے ساتھ ساتھ مسجد میں جانے والوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کو بیان کر دوں۔ ایک استاد ہیں بہت ہی مشہور، بہرحال سارے کے سارے شاید جانتے ہوں، استاد محسن قراتی صاحب، مفسر قرآن بھی ہیں اور قرآن میں بہت ہی کام کیا انہوں نے۔ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے کسی بھی محلے میں جہاں بھی آپ چلے جائیے، کسی بھی محلے میں کبھی بھی آپ نشہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، بیڑی پینے والے یا سگریٹ پینے والے یا سرتی کھانے والے یا گٹکا کھانے والے اکیلے کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی جہاں بھی آپ جائیے، جس جگہ بھی جائیے، ہر محلے میں اور ہر جگہ جو ہے اگر کوئی بیڑی پی رہا ہے تو بہرحال اس کے ساتھ 2-4 آدمی ضرور ہوں گے جو بیڑی پینے والے ہوں گے، اور اسی طرح سے سگریٹ پینے والے یا جو ہے گٹکا اور جتنی بھی جو ہے نشے کی چیزیں اس وقت بہرحال رائج ہیں۔ اور لیکن کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جب کبھی بھی کوئی بیڑی پینے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو بیڑی پینا سکھلاتا ہے۔ گٹکا کھا رہا ہے تو پہلے جو ہے شروع میں ایک ڈلی جو ہے دوسروں کو دیتا ہے، تاکہ جو ہے اگر کبھی ہمارے پاس گٹکا نہ ہو تو رات برات جو ہے جا کر اس سے گٹکا لے لیا جائے اور اپنا کام چلا لیا جائے۔ اسی طرح سے ساری جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کہا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہے جب نمازی کی بات آتی ہے، نماز پڑھنے والوں کی بات آتی ہے تو جو ہے وہ کہا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں مسلسل جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ 1 یا 2 آدمی ہیں۔ شاید وسطی مغربین کی نماز میں 10-20 آدمی مل جائے، لیکن جو ہے صبح کی نماز میں وہ آدمی جو چلا جا رہا ہے، اکیلے جا رہا ہے، اس کے سمجھ میں اتنا بھی نہیں آ رہا ہے بھائی اکیلے جا رہے ہو، کم سے کم اپنے گھر کے جو بچے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤ، لیکن وہ اکیلے جا رہا ہے۔ فخر بھی یہ ہو رہی ہے، فخر بھی اس بات کی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اکیلے جگتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جو ہے اگر ہم جو نہ رہیں تو کوئی جو ہے اذان دینے والا نہیں رہے گا۔ گویا وہ تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی خود کی مذمت کر رہا ہے۔ بھائی ایک گاؤں میں، ایک محلے میں رہنے والا ایک آدمی اکیلا جو سگریٹ، بیڑی اور جتنے بھی نشے کی چیزیں کرنے والا ہے، اکیلے جب نہیں رہتا تو مسجد میں جانے والے آپ اکیلے ہیں، یا تو جو ہے آپ کے جانے میں کوئی کمی ہے، یا جو ہے وہ خلوص جو ہونا چاہیے اس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری بھی آیت کہتی ہے کہ جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں جس میں زیادہ تو ٹائم نہیں ہو گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسم اللہ، کچھ ایسے گھر ہیں جس میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگرچہ بہرحال اس کا مشہور اور معروف جو ہے معنی تو یہی ہوگا کہ بہرحال کچھ ایسی خاص جگہیں ہیں جہاں جو ہے کیا ہے لوگ جائیں اور اطاعت کرتے رہیں اور جو ہے اللہ کی عبادتیں کرتے رہیں۔ لیکن اس کا ایک معنی اگر دوسری طرح سے لیا جائے وہ یہ ہے کہ جو ہے جیسا کہ جو ہے آغا بہجت کے بارے میں ملتا ہے، ایک آدمی جاتا ہے کہتا حضور جو ہے آپ کہتے ہیں، آپ لوگ مولانا لوگ کہتے ہیں اور متدین لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نماز نہ پڑھیے تو برکت آپ سے ختم ہو جاتی ہے، ختم جو ہے برکت ہٹ جاتی ہے۔ ہم تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی بھی اچھا کام نہیں کرتے، نہ زکات دیتے، نہ خمس دیتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ بہجت صاحب مسکرا کے کہتے ہیں تم کتنے بدبخت آدمی ہو، اللہ نے سب سے قیمتی چیز تم سے چھین لی ہے اور تمہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ کہا کہ جو ہے قیمتی کیا چیز ہے؟ کہا کہ جو ہے تم اس لائق نہیں رہے کہ نماز اور مسجد میں جا کے یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ بہرحال شاید میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور